میں نے اس کے ہاتھ سے ٹوتھ برش اور پیسٹ لے کر سائڈ پر رکھ اگلے ہی پل اس کے نازک سراپے کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں احتجاج ابھرا، لیکن میں نے غور نہیں کیا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اپنے ہاتھوں میں اس کے نرم لمس کو چاہتا تھا، اپنی آنکھوں میں اس کے خوبصورت وجود کو چاہتا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی میں نے جھک کر اس کے بازو کو نرمی سے چوما۔ جہاں میرے سامنے عاشر نے اسے چھوا تھا، اب جا کر میرے دل میں لگی آگ کو تھوڑا قرار آیا تھا، جب وہ میرے حصار میں جکڑی ہوئی تھی، جب اس کی سانسیں میری قربت میں بکھری ہوئی تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے آپ سب لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگ بھی یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 8 لے کر، جو کہ میں ایک مرتبہ ریکارڈ کر چکی ہوں اور وہ غلطی سے میرا ہاتھ ٹچ ہونے سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ آلموسٹ 18 منٹس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی، تو مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پہ، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اور سیکنڈ ٹائم میں نے پھر ریکارڈنگ اسٹارٹ کی، آلموسٹ 6 to 7 منٹس ہو چکی تھی وہ بھی، اور وہ بھی پھر میرا ہاتھ ٹچ ہونے سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ ایک تو یہ ٹچ موبائلس کی پرابلم یہی مجھے لگتی ہے کہ ذرا سا ٹچ ہوا نہیں، ٹچ 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 کچھ ہوا اور سب کچھ اڑ گیا۔ تو مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو۔ خیر، باتیں شاتیں تو ہوتی رہیں گی آپ لوگوں سے، اور میرا غصہ جو ہے وہ بھی ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مجھے واقعی بہت زیادہ آج غصہ آ رہا ہے۔ تو خیر، غصے کو سائڈ میں ڈالتے ہیں اور ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے 9 بجے ریکارڈنگ اسٹارٹ کی تھی، 9:15 بجے، 9 سوا 9 بجے میں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کیے، اور بلکہ آئی تھنک 9:30 بجے اسٹارٹ کی تھی۔ 9:30 بجے میں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کی تھی، جو کہ میری ضائع ہو چکی ہے، اور اب 10 بج رہے ہیں جو میں دوبارہ ریکارڈنگ اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو بھائی صاحب چلیے جی ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بلا وجہ کا آج میرا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور یہ ریکارڈنگس ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو آئیے جی ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بھی فالتو کا اتنا بول چکی ہوں، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بولتے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا تھا میری شادی کو۔ میں آفس پہنچی تو پتہ چلا کہ میری ترقی کر دی گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن حیران بھی۔ اچانک ترقی ملنے پر مجھے اب سر ارشاد کی پرسنل سیکریٹری بنا دیا گیا تھا، اور پورے انجینئرنگ اسٹاف کی ہیڈ۔ میں نے دیکھا آدھے سے زیادہ لوگ تو میری اچانک ترقی پر باتیں بنا رہے تھے۔ سر ارشاد کی سیکریٹری ہونے کے سبب مجھے بھی اب میٹنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ سب کی طرح میں بھی بیٹھ کر سر اسامہ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی تاکہ میٹنگ اسٹارٹ ہو۔ یہ میرا پہلی بار تھا جب میں سر اسامہ کے ساتھ ایک میٹنگ روم میں بیٹھنے والی تھی۔ میں بہت نروس تھی اور بہت ایکسائٹیڈ بھی، دل ہی دل میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی بے وقوفی نہ کروں، پہلا امپریشن اچھا دینا چاہتی تھی۔ پورے میٹنگ روم میں باتیں چل رہی تھی، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ناخنوں سے کھیل کر اپنی نروسنس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور خود کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں کوئی بے وقوفی نہیں کروں گی، بے فکر رہوں۔ اس ڈیولش پرسنالٹی کے میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی سب ان کی تعظیم میں کھڑے ہوئے، میں بھی ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے بسکٹی کلر کے 3 پیس سوٹ میں، ان کی اندرونی وائٹ شرٹ ان کے چہرے پر نور بکھیرتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جب جب انہیں دیکھتی تھی یہی سوچتی تھی، کیا واقعی یہ میرا نصیب ہے اتنا خوبصورت؟ ہر بار کی طرح انہوں نے مجھے مکمل اگنور کیا، لیکن میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے فیل نہ ہوا۔ اپنی سیٹ پر جا کر وہ ایک ادا سے اپنا کوٹ کا بٹن کھول کر بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی باقی سب بھی بیٹھنے لگے، لیکن میں نمونی انہیں دیکھنے میں اتنا محو تھی کہ میں بیٹھی ہی نہیں۔ سب مجھے دیکھنے لگے تھے اور میں انہیں۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ ان کے حسین گلابی ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ان کی خوبصورتی میں محو ہو چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل جب میرا دماغ کام کیا تو میں نے فوراً ہڑبڑا کر سب کی جانب دیکھا۔ سب مجھے ہی الجھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ بوکھلاہٹ کا شکار عجلت میں بیٹھنے لگی، یہ بھول گئی کہ میں نے سیٹ پیچھے کی جانب کھسکائی تھی کھڑے ہوتے وقت، کیونکہ میں بغیر سیٹ آگے کھسکائے بیٹھی، اس لیے بجائے سیٹ پر بیٹھنے کے اگلے لمحے میں فرش پر پڑی تھی۔ ہو گیا سارا عزت کا کچرا۔ شٹ! کوئی مجھے چلو بھر پانی دے دو، مجھے ڈوب مرنا ہے۔ میں دل ہی دل میں کڑکڑائی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا خود پر اور اپنی بے وقوفیوں پر، جو ہر بار مجھے ذلیل کرا دیتی تھی۔ اٹھو، لگی تو نہیں؟ پورے میٹنگ روم میں خاموشی طاری تھی۔ یہی سبب تھا جب میں گری تو دھڑام کی آواز پیدا ہوئی اور سب کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس شرمندگی کی وجہ سے میں اپنی تکلیف تو بھول ہی بیٹھی، جو گرنے کے سبب کمر اور ہپ میں ہو رہی تھی۔ اس لمحے میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے دوسری دنیا سے آئی کوئی مخلوق ہوں۔ میں نے خود اپنا ہاتھ زمین پر جما کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری کونی پر چوٹ آئی تھی، اس وجہ سے میں اٹھ نہ سکی۔ پھر عاشر آگے بڑھا اور اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے نرمی سے اٹھایا۔ نہیں، وہ بہت فکر مند ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے فوراً انکار کیا، مانا میرے چوٹ لگی تھی، لیکن میں مزید شرمندگی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی بتا کر۔ یقیناً وہ بھی یہی سوچتا ہوگا، کتنی نمونی ہے یہ۔ بیٹھو۔ اس بار اس نے میرے لیے جینٹل مین کی طرح سیٹ لگائی اور میں آرام سے بیٹھی۔ پھر وہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی میٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ میں نے سر اسامہ کی جانب نہیں دیکھا۔ سر اسامہ کیا، میں نے کسی کی جانب نہیں دیکھا۔ میری نظریں اب صرف اپنی فائل پر گڑی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہو چکی تھی، لیکن ایک چیز کا احساس مجھے بڑی شدت سے ہوا اس لمحے کہ مجھے آج دکھ نہیں ہوا۔ ہاں، مجھے آج دکھ نہیں ہوا سر اسامہ کے مجھے نہ اٹھانے پر۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان سے کوئی امید ہی وابستہ نہیں رکھی تھی۔ اس ایک مہینے میں اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ سامنے بیٹھا شخص میرا شوہر کم ایک پہیلی زیادہ ہے، ایسی پہیلی جسے میں جب جب سلجھانے کی کوشش کرتی ہوں مزید الجھ جاتی ہوں۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے مس لائبہ اس متعلق؟ میں اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی، اتنی مگن تھی کہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ میٹنگ میں چل کیا رہے۔ میری توجہ تو اچانک اپنا نام پکارے جانے پر سر اسامہ کی جانب گئی، جو مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھ رہے تھے۔ پوائنٹ آف ویو؟ میرے ہوش اڑے۔ پوائنٹ آف ویو تو تب دوں گی نا جب پتہ چلے گا میٹنگ میں چل کیا رہے۔ وہ پوچھنے والے کیونکہ سر اسامہ تھے، اس لیے سب کی توجہ صرف میری جانب تھی، اور میں بوکھلاہٹ کا شکار کیا بولوں؟ میں نے تو ایک لفظ نہیں سنا۔ میں اپنے نیچے کے ہونٹ کو بے دردی سے چبانے لگی۔ اگر میں نے جواب نہ دیا تو یقیناً میری بہت ذلت ہونی تھی۔ کہاں دھیان تھا آپ کا پوری میٹنگ میں؟ اس بار ان کا لہجہ سرد تھا، برف کی مانند سرد۔ سر اسامہ نے غصے میں سوال کیا تو سر ارشاد بھی مجھے برہمی سے تکنے لگے۔ میں شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں اتر گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کا دھیان یہاں ہے ہی نہیں تو پھر میٹنگ روم میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ گیٹ آؤٹ! ان کے سختی سے کہتے ہی میں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ میرا پہلا دن تھا آج، اور انہوں نے مجھے پہلے ہی دن اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ میری دوبارہ کبھی ہمت ہی نہ ان کے سامنے آنے کی۔ آئی سے گیٹ آؤٹ! مانا ان کی آواز آہستہ تھی لیکن اس میں دبی دبی غراہٹ نمایاں تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے میٹنگ روم سے نکال دیا تھا۔ یہ تذلیل کا وہ تماچا تھا جو میری روح کو ڈائریکٹ جا کر لگا۔ میں نے ایک بار اپنی آنسو بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی ہونے کے سبب دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اپنی بیوی کا رتبہ نہیں دینا لوگوں کے سامنے تو نہ دیں، لیکن کم از کم مجھے ایسے ذلیل تو نہ کریں۔ میری آنکھوں میں شکوہ تھا یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن کدورت ضرور تھی، بہت سخت کدورت۔ میں نے اپنی فائل اٹھائی اور تیزی سے باہر کی جانب چل دی۔ غم و غصے کی شدت کے سبب میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس لمحے مجھے سامنے شیشے کا دروازہ ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آیا اور میرا سر زور سے اس سے جا کر ٹکرایا۔ بس اس سے سر کا ٹکرانا تھا کہ مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بے ساختہ ہی میرے منہ سے کراہ نکلی اور میں اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ مجھے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اس لمحے، اس قدر جھنجھلاہٹ کہ میں نے غصے میں اس دروازے پہ زور سے لات مار دی اور پھر دانت پیستے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلی بغیر کسی کا ری ایکشن دیکھے، جبکہ میں محسوس کر سکتی تھی کہ سب کی نظریں مجھ پر ہی گڑی تھی۔ اگلا سین: اسامہ۔ میں بہت شرمندہ تھا لائبہ سے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا ہماری شادی کو۔ وہ مجھے بہت محبت اور احترام دے رہی تھی، جبکہ بدلے میں اسے کچھ نہیں دے پا رہا تھا۔ نہ نام، نہ عزت، نہ وہ مرتبہ جس کی وہ حقدار تھی، اور نہ ہی میں دے سکتا تھا۔ اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے میں نے اسے ترقی دی۔ میں آج بہت ایکسائٹڈ ہو کے میٹنگ روم میں آیا تھا، چونکہ مجھے علم تھا کہ وہاں لائبہ موجود ہوگی۔ میں نے روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر محسوس کیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی کام بہت مشکل لگا، اور وہ تھا اسے اگنور کرنا۔ سب کے بیٹھنے کے باوجود وہ مجھے ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ اس معصوم کو نہیں خبر، شاید وہ میری سانسوں تک کو بھاری کر گئی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں کوئی 17 سالہ لڑکا ہوں جس کے پیٹ میں تتلیاں سی اڑ رہی ہیں۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے اسے بیٹھنے کا کہا۔ اگلے ہی پل اس کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اپنی مٹھیاں بھینچی۔
بہت مشکل تھا اس پل خود کو روکنا اس کی مدد کرنے سے۔ 1-2 ثانیوں تک میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ نہیں اٹھ پا رہی تو میں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ لیکن میں اٹھتا اس سے قبل ہی عاشر نے اس کا بازو پکڑ کر میرے سامنے اسے اٹھایا۔ میرے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ وہ کیوں ہر وقت میری بیوی کے اتنا قریب رہتا ہے؟ اسے کس نے حق دیا اسے چھونے کا، وہ چھونے کا جو صرف میرا ہے؟ میں پہلے پہلے ہی جل رہا تھا۔ مزید آگ کو ہوا اس کی بے دہانی نے دی۔ یقیناً اس لمحے میرے سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ عاشر کے متعلق سوچ رہی تھی، اور یہی بات مجھے زہر معلوم ہوئی۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن مجھے اس کی خیالوں پر بھی صرف اپنا بسیرا پسند ہے، اس کی خوبصورت سبز آنکھوں میں صرف اپنا عکس۔ اپنے غصے میں نے اسے روم سے نکال دیا۔ جاتے جاتے جب اس نے مجھے کدورت بھری نگاہ سے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ اچانک خیال آیا، تب کیا ہوگا جب اسے سچ پتہ چلے گا؟ تب تو شاید پھر وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ لائبہ رات کے وقت میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کی جانب نہیں دیکھا اور نہ ہی شاید انہوں نے میری جانب۔ وہ سیدھا اوپر کی جانب چل دیے۔ رات کے 2 بج گئے۔ میں غصے میں بیٹھی رہی۔ میں کمرے میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی میرا جانے کا کوئی ارادہ تھا۔ چینل بس یوں ہی بدلتی رہی۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور لگتا بھی کیسے؟ آگ جو لگی ہوئی تھی سینے میں۔ رات کے 3 بج گئے۔ میں تھک کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ مجھے اس شخص سے ذرہ برابر بھی امید نہ تھی کہ وہ مجھے منانے آئے گا، اس لیے میں آنکھیں موند گئی۔ بس کچھ لمحے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں۔ میری آنکھیں بند تھیں، اس کے باوجود میں ان کی آنکھوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی انگلیوں کا سرد لمس اپنے گالوں پر محسوس کر میں نے تیزی سے آنکھ کھول اور ان کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا۔ کمرے میں چل کر سو، سرد مہری سے کہتے وہ اٹھ کر چل دیے۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا، میرے اعلانیہ کہتے ہی وہ فوری پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے خاصا انجان لہجے میں استفسار کیا تو میرے تن بدن میں آگ بھڑکی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی جانب اپنی کمر کر لی۔ اگر تم آفس والی بات پر ناراض ہو رہی ہو تو میں تمہیں منانے والا نہیں، چاہے پوری رات یہاں لیٹی رہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہتے پلٹ کر جانے لگے۔ مجھے توقع بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے منائیں گے۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چیخی۔ میرے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی، لیکن تلخی سے کہیں زیادہ شکوہ تھا، شکایت تھی۔ میں نے دیکھا ان کے قدم اپنی جگہ منجمد ہو گئے ہیں، بلکہ منانے کی کیا، مجھے آپ سے کسی بات کی کوئی توقع ہے ہی نہیں۔ میں روحانسا ہو کر گویا ہوئی۔ نظر آ رہا ہے وہ تو تم کس سے امیدیں وابستہ کر رہی ہو آج کل؟ انہوں نے بغیر پلٹے بہت گہرا طنز کیا، اتنا گہرا کہ میری روح تک چھلنی کر گیا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا آخر؟ اگر اتنا ہی برا لگ رہا ہے کسی اور کا میری مدد کرنا تو خود کر دیتے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ میں انہیں یوں جانے نہیں دینے والی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو ان کا ہاتھ پکڑ کر روبرو دونوں ہاتھ فولڈ کرتے چوٹ کرنے والے انداز میں استفسار کیا۔ میری مجبوریوں نے، ان کے جواب پر میں طنزیہ مسکرا دی۔ آخر ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ان کا پاؤں باندھے رکھتی ہیں، جو انہیں کی بیوی کی مدد کرنے سے روکتی ہیں، جو دنیا کے سامنے اسے اپنا نام دینے سے روکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے آپ اپنی مجبوریوں سے نمٹ لیں، میں ان سے کہہ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میرا ارادہ سامان پیک کر کے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر رہنے جانے کا تھا۔ ڈیڈ ویسے بھی ہسپتال سے واپس آ گئے تھے، اور ان کی واپسی کے بعد میں ایک بار بھی ان کے گھر رہنے نہیں گئی تھی۔ اصل وجہ تو سوالوں سے بچنا تھی جو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ولیمہ کب کر رہے ہو، سر اسامہ کے والدین کب واپس آ رہے ہیں، تم کہیں نہیں جا رہے ہیں؟ اور لڑ کر تو بالکل نہیں۔ ابھی میں نے الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنا شروع ہی کیے تھے کہ وہ فوراً ہی آ کر میرا ہاتھ روکتے ہوئے سختی سے گویا ہوئے۔ لڑ کر نہیں جا رہی میں، بے فکر رہیں، بتا کر جا رہی ہوں۔ لڑائی کا سوال تو وہاں اٹھتا ہے نا جہاں امید ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے مجھے آپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے ان کی نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے سنجیدگی اور برہمی سے جتاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کپڑوں پر سے ہٹا لیے جیسے مجھے اجازت دی ہو جانے کی۔ رات کے 3:15 ہو رہے ہیں، ابھی سو جاؤ، صبح ہوتے ہی میں تمہیں ڈرائیور کے ہاتھوں کو تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ میں واش روم سے اپنا ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر لائی بیگ میں پیک کرنے کے لیے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک نرمی سے کہا۔ اسامہ میں واقف تھا کہ لڑکیاں اپنے گھر رہنے جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا دل اسے بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ شاید وجہ وقت کی کمی تھی، بہت کم وقت رہ گیا تھا ہمارے پاس، اور میں اس وقت کے ایک ایک لمحے کو جی لینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں علم کہ وہ سچ جاننے کے بعد میرے ساتھ رہنا چاہے گی یا نہیں، لیکن دل کو کہیں نہ کہیں ایک آس تھی
कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां तलाक को एक बला की तरह मानती हैं और अपनी ज़िंदगियां कुर्बानियों में गुजार देती हैं, मगर तलाक नहीं लेती हैं। और बस यही आस मुझे हिम्मत दे रही थी इसे रोकने की, अपने पास रखने की। मैंने उसके हाथ से टूथब्रश और पेस्ट लेकर साइड पर रख अगले ही पल उसके नाजुक सरापे को बाहों में भरते हुए कहा। उसकी आंखों में एहतजाज उभरा, लेकिन मैंने गौर नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता था। मैं सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था, अपने हाथों में उसके नर्म लम्स को चाहता था, अपनी आंखों में उसके खूबसूरत वजूद को चाहता था। उसे बेड पर लिटाते ही मैंने झुककर उसके बाजू को नरमी से चूमा जहां मेरे सामने आशिर ने उसे छुआ था। अब जाकर मेरे दिल में लगी आग को थोड़ा करार आया था जब वो मेरे हिसार में जकड़ी हुई थी, जब उसकी सांसें मेरी कुर्बत में बिखरी हुई थी। मैं वाकिफ था वो नहीं चाहती इस लम्हे मेरा होना, लेकिन मैं उसे हर लम्हे अपना रखना चाहता हूँ अब। मेरी नजदीकी बढ़ाते ही वो पुरजोर एहतजाज पर उतरी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखकर खुद से दूर धकेला, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर से ऊपर लगा दिया। मुझे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया था, मगर वो हमेशा कर दिया करती थी। ताज्जुब ये था कि मेरी अना और ईगो हर्ट होने के बावजूद मैं बर्दाश्त कर जाता था। शायद वजह मेरे अंदर का गिल्ट था। सॉरी, मैंने महसूस किया। मेरे माफी मांगते ही उसके एहतजाज में फौरी कमी आई, जिसका फायदा उठाते उस पर मुकम्मल काबिज हो गया। लाहिबा, मैं सुबह होते ही अपना सामान पैक कर टैक्सी में बैठकर अपने घर निकल आई। उनके ड्राइवर ने मुझसे कहा भी कि वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। अपने घर से ही मैंने ऑफिस में लीव भेज दी। मैं वैसे भी अभी किसी को फेस नहीं करना चाहती थी। जो कल ऑफिस में हुआ उसकी वजह से मैं अभी तक बहुत शर्मिंदा थी। मैं घर में अम्मी के साथ बैठकर खाना खा रही थी जब मुझे अचानक उल्टी आने लगी। मैं तो कल रात से भूखी थी, फिर उल्टी आना। मैं उल्टी करके वापस आई तो मुझे चक्कर आने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि अम्मी बराबर में ही खड़ी थी, उन्होंने मुझे थाम लिया, वरना मैं जरूर नीचे गिर जाती। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और मेरी बराबर वाली चेयर पर सलमान बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो खासा फिक्रमंद नजर आ रहा था। शुक्र है तुझे होश आ गया, मैं तो डर ही गया था जब आंटी ने मुझे बताया कि तू बेहोश हो गई है। सलमान मेरा हाथ पकड़कर फिक्रमंदी से गोया हुआ। अभी वो बात कर ही रहा था कि मेरी अम्मी और एक लेडी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। अम्मी ने आते ही मुझे सीने से लगा लिया और बड़ी मुसरत भरे अंदाज में मेरी पेशानी को चूमा। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत तुम माँ बनने वाली हो। ये खबर सुनने के बाद और औरतें जरूर खुश होती होंगी, लेकिन मैं उलझ गई थी। वो शख्स जो अभी तक मुझे दुनिया के सामने नहीं अपना रहा, क्या वो मेरे बच्चे को अपना नाम देगा? इस सवाल ने मानो मेरे जिस्म से पूरी जान खींच ली हो। क्या हुआ बेटा, क्या तुम खुश नहीं हो? इतनी अच्छी खबर सुन। मेरे चेहरे पर बहुत सी तासुरात एक साथ बिखरे हुए थे, जिनमें परेशानी थी, फिक्र थी, उलझापन था, मगर नहीं थी तो बस खुशी ही नहीं थी, जो मेरी वालदा और सलमान दोनों ने महसूस कर लिया था। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी मैं, इसलिए फौरन ही चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाए कहा। फिर लग क्यों नहीं रहा? सलमान उजलत से तफ्तीशी अफसरान की तरह एक आईब्रोज काकर गोया हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं नर्वस हूँ। तुझे क्या पता, तेरी शादी थोड़ी हुई और ना तेरे बच्चे हैं। तू समझ ही नहीं सकता इस नर्वसनेस को। मैंने अक्कड़ कर उस पर चढ़ाई की तो वो बेचारा खामोश हो गया। मैं महसूस कर सकती थी वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ है, लेकिन वो अम्मी के सामने खामोश हो गया था। ये काफी था मेरे लिए। डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह लिखवा कर मैं, अम्मी और सलमान टैक्सी में बैठकर घर वापस आ गए। मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, सलमान भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तू मुझे बताएगी चल क्या रहा है? देख, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मुझसे। मैं ना बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही अंधा हूँ जो देख ना सकूं कि तू खुश नहीं है। उसके सवाल करते ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। क्या बताती हूँ उसे, मैं तो खुद उलझी हुई थी अभी तक। वो शख्स पल में तोड़ा पल में माशा होता है। मैं समझ ही नहीं पाती उसकी किसी बात को। कभी मुझ पर सबके सामने चीखता है तो कभी मुझ पर प्यार निछावर करने लगता है। वो मुझे दुनिया के सामने अपना नहीं रहा, लेकिन मसला ये है कि वो मुझे छोड़ भी तो नहीं रहा। क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरी आंखों में आंसू देख वो फौरन ही फिक्रमंद होकर मेरे करीब आकर मेरे आंसू साफ करते हुए पूछने लगा। सलमान, मुझे अपना आप फंसा हुआ मालूम होता है। सर उसामा इतने सीधे बंदे नहीं है जितने नजर आते हैं। क्या मतलब? उन्होंने आज तक अपने किसी रिश्तेदार को या किसी ऑफिस के बंदे को नहीं बताया कि मैं उनकी बीवी हूँ? वो मुझे लोगों के सामने अजनबियों की तरह ट्रीट करते हैं। इतना ही नहीं, वो तो अपने ड्राइवर और गाड़ी तक मुझे यूज नहीं करने देते। वो शख्स सिर्फ घर में मेरा शौहर होता है, घर से बाहर निकलते ही वो सिर्फ एक अजनबी है मेरे लिए। ऐसे में एक बच्चे को दुनिया में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो मुझे कबूल नहीं कर रहे, क्या मेरे बच्चे को करेंगे? यही सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रही हूँ। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही मजीद खुद में इन सब बातों को घोट के रख सकती थी। मैंने सलमान को सब बता दिया, हर वो हादसा, हर वो बात जो मेरे साथ हुई। तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उसामा किसी मकसद के तहत तेरी जिंदगी में आया है। सलमान गंभीर लहजे में गोया हुआ। लेकिन मुझे उसकी बात से इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो सर उसामा के काम का हो।
ہم دونوں دوست کافی دیر تک باتیں کرتے رہے لیکن نتیجہ زیرو۔ اتنی دیر دماغ لڑانے کے باوجود بھی ہم اس راہ کو نہیں کر پا رہے تھے کہ سر اسامہ کیوں آخر میری زندگی میں آئے اور کیوں مجھے دنیا سے چھپا کر رکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی دنیا کا پہلا آدمی تو نہیں تھا جو امیر ہو اور اس نے شادی کی ہو اور اس کے پیچھے دشمن لگے ہوں۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے دشمن ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اپنی بیوی کو چھپا کے رکھ لیا جائے۔ مطلب صاف تھا، وجہ دشمن نہیں تھے، وجہ کچھ اور تھی اس رشتے کو دنیا سے چھپانے کی۔ مگر کیا بس یہیں آ کر ہم دونوں کا دماغ اٹک جاتا؟ سلمان نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے گھر جاؤں واپس اور سر اسامہ سے فیس ٹو فیس اپنے بچے کے متعلق بات کروں اور ان کا ریئیکشن چیک کروں۔ مجھے اس کا یہ مشورہ سمجھ آیا اور میں ایک دن رات وہاں گزارنے کے بعد امی ابو سے بہانہ بنا کر کے سر اسامہ مجھے بلا رہے ہیں، انہیں میری یاد آ رہی ہے، میں کہہ کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ گھر لوٹی تو علم ہوا اسامہ تو وہاں ہے ہی نہیں، بلکہ کمرہ ویسا ہی ملا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی، جس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے جانے کے بعد یہاں آئے ہی نہیں ہیں۔ میں پورے دن گھر میں انتظار کرتی رہی، ان کا ریئیکشن دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میسج یا کال پر گڈ نیوز کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہاں کال ضرور کی لیکن انہوں نے ریسیو ہی نہ کی۔ دوسرے دن ان کے گھر نہ آنے کی وجہ سے میں آفس پہنچ گئی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو 2 دن سے آفس ہی نہیں آئے۔ بڑی عجیب بات تھی، بندہ گھر نہیں آیا، آفس بھی نہیں آیا، تو گیا کہاں؟ بریک کے وقت سب کینٹین میں لنچ کرنے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ پہنچ گئی، لیکن ایک سینڈوچ کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگی۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے سبب میں آفس سے ہاف ڈے لے کر گھر جانے کے لیے نکلی۔ میں روڈ تک جیسے تیسے چل کر گئی، مجھے اتنے زیادہ چکر آ رہے تھے کہ اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً پاس کا ایک پیریڈ پکڑا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ اسی لمحے میرے سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ٹھیک تو بیٹا، کیا ڈاکٹر کے جانا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور باہر آ کر بڑے فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ خاصا ایجڈ شخص تھا، دیکھنے میں بالکل میرے والد کی عمر کا۔ جی انکل، آؤ بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چکر اتنے زیادہ آ رہے تھے کہ اس لمحے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں فوراً ہی ان کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ مجھے اس قدر چکر آ رہے تھے کہ لگ رہا تھا میں کسی لمحے بھی بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن میں خود کو جگائے ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے ناخن اپنی کھال میں گڑا دیے تاکہ اس کی تکلیف کی شدت سے میں جاگتی رہوں۔ میں کسی انجان آدمی کی ٹیکسی میں بے ہوش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد جب مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ علاقہ جانا پہچانا نہیں تھا میرا۔ میں اجلت سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، بس آنے ہی والا ہے، لیکن آپ مجھے وہاں قریب کے بھی تو لے کے جا سکتے تھے، اتنی دور کیوں لے کر آئے ہیں آپ؟ میں گھبرا کر تیزی سے بولی۔ مجھے اس آدمی سے اب خوف سا آ رہا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں بیٹا، میں آپ کو ہسپتال ہی لے کر جا رہا ہوں، چاہے تو آپ لوکیشن چیک کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنا سیل دکھایا جس میں لوکیشن ہسپتال کے روڈ کی شو ہو رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد دل تھوڑا مطمئن ہوا، لیکن سمجھ نہیں آیا وہ مجھے اتنی دور ہسپتال کیوں لے کر آئے جبکہ شہر میں ہسپتال موجود ہیں۔ جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا تھا میں شہر کے دوسرے کونے پر آ چکی تھی۔ کافی دیر بعد ہماری گاڑی ہسپتال کے آگے رکی، تب جا کے مجھے سکھ کا سانس آیا۔ بیٹا آپ اندر سے چیک کرا کر آ جائیں، میں باہر ہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کافی اچھا اور بڑا ہاسپٹل ہے، میں اسی لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ میں نے جواب میں فقط اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے ٹیکسی سے اتر گئی۔ میں نے اندر جا کے اپائنٹمنٹ لی اور ڈاکٹر کو چیک کرایا۔ ڈاکٹر نے کمزوری کے سبب فوراً ڈرپ لکھ دی۔ 3 گھنٹے کی ڈرپ کے بعد جب میں کمرے سے نکلی تو میری نگاہ سامنے جاتے ایک نوجوان پر پڑی۔ یہ تو عبید ہے نا، سر اسامہ کا رائٹ ہینڈ وہ عبید تھا۔ میں اسے ایک نگاہ میں ہی پہچان گئی۔ میں نے اسے کافی وقت بعد دیکھا تھا، ورنہ پہلے میں اسے اکثر سر اسامہ کے ساتھ ہی دیکھتی تھی اور مشہور تھا کہ وہ سر اسامہ کا رائٹ ہینڈ ہے، لیکن میری سر اسامہ سے شادی کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں سے اتری، میرا ارادہ واپس ٹیکسی میں جا کر بیٹھنے کا تھا اگر وہ انکل ابھی بھی موجود ہوئے تو، ورنہ دوسری ٹیکسی لیتی۔ لیکن ایک منزلہ اترتے ہی میری نگاہ عبید پر گئی جو ایک وی آئی پی روم کے باہر جا کر رکا۔ عبید کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئی کہ بھول گئی کہ مجھے سامنے کی جانب جانا ہے۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی نرس سے میری ٹکر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں موجود دوائی کی شیشی میرے کپڑوں پر الٹ گئی۔ اللہ، سوری سوری! وہ نرس میرے کپڑے خراب کرنے پر فوری معذرت کرنے لگی، ساتھ ہی وہ مجھے اپنے ساتھ ایک روم میں لے گئی تاکہ میں اپنے کپڑے صاف کر سکوں۔ اس کمرے کے واش روم میں اپنے کپڑے صاف کرنے کے بعد جب میں باہر نکلنے لگی تو دروازے کے بنے گول شیشے میں مجھے سر اسامہ باہر کھڑے نظر آئے۔ میں خاصا حیران ہوئی تھی انہیں وہاں دیکھ۔ میں تیزی سے قدم لیتی دروازے کے پاس آئی۔
وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی تھا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے، مجھے لگا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ دیکھو اسامہ، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فرزین کو کڈنی ٹرانسفر کی ضرورت ہے اب۔ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے جلد سے جلد ڈونر کو لے آؤ۔ تم کیوں نہیں لا رہے مس لائبہ کو اب تک یہاں پر؟ انہیں نہیں خبر کہ دروازے کی دوسری جانب کھڑی میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تو مجھ سے شادی فرزین کو کڈنی ٹرانسفر کے لیے کی گئی تھی؟ میں بے یقینی سے بڑبڑائی، ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اب تک اس سے بات نہیں کر سکا اس بارے میں۔ سر اسامہ کی لچکدار آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جو اس بات کی تصدیق تھی کہ ہمیں کڈنی ڈونر ہوں۔ تو کرو نا یار، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تم جانتے ہو، اور زیادہ دن یہ بات فرزین کے بھائی سے نہیں چھپا سکتے کہ وہ اسپتال میں۔ وہ ڈاکٹر سمجھانے والے انداز میں چیخا۔ ان کی باتوں سے محسوس ہوا جیسے وہ دوست ہوں۔ میں نہیں کر پاتا اس سے بات۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا بھول گئے تم نے اس سے شادی اس لیے کی تھی؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ مجھے لگا میرا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا۔ تو میں صرف ایک کڈنی ڈونر تھی؟ ان کے لیے نہیں، سوری، ان کی محبوبہ کے لیے۔ انہوں نے تو صرف میرا استعمال کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ اس کے بعد شاید وہ مجھے پھینک دینے والے تھے، جیسے کسی ٹیشو کو یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر رہوں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں میری شادی چھپائی گئی، سمجھ آ رہا تھا کیوں ان کی دادی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، سمجھ آ رہا تھا وہ کہاں راتوں میں غائب رہتے ہیں، سمجھ آ رہا تھا اصل میں مجھ سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اور ہر چیز سمجھ جانے کے بعد میں ٹوٹ گئی۔ میں ہر ممکنہ صورت سوچ رہی تھی، لیکن سچ میری توقع سے کہیں زیادہ بھیانک نکل کر آئے گا، یہ تو میرے خیالوں میں بھی نہیں گزرا تھا۔ سر اسامہ اتنے گرے ہوئے نکلیں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ پھر اچانک مجھے اپنے بچے کا خیال آیا اور میں ڈر گئی۔ او ایم جی، ایپیسوڈ زبردست زبردست زبردست! دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔